بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ثم البدعہ پھر بدعت وہی سبب التاسع من اسباب الطعن فی الراوی راوی میں طعن کے اسباب میں سے یہ نامہ سبب ہے راوی پر طعن کیوں ہوتی ہے اسباب کیا ہیں یہ نواں سبب ہے واہیہ بدعتی راوی کی اقسام ہیں بدعت کی اقسام ہیں اللہ محدثین کو جزائے خیر عطا فرمائے وہ ایماندار تھے انہوں نے ظلم نہیں کیا بدعت ہر بدعت کا ایک درجہ نہیں ہے بلکہ فرق ہے ہر بدعتی کا درجہ ایک نہیں ہے بلکہ فرق ہے طبقات ہیں مراتب ہیں علوم حدیث میں جرح و تعدیل میں علل میں ہر چیز میں درجہ بندی ہے جس لیول کا درجہ راوی کو ملنا چاہیے تھا اللہ کی قسم محدثین نے وہی درجہ دیا ہے زیادتی کی ہاں جس دور میں ہم ہیں ایمانداری ختم کر دی گئی ہے ظلم زیادتی عام ہے پارٹی بازی ہے دھوکہ سازی ہے جھوٹ ہے ملمہ سازی ہے فتنہ پروری ہے یہ میرا قریبی ہے جتنا مرضی بلنڈر کر دے کوئی ٹینشن نہیں یہ میرے دشمنوں میں سے ہے چھوٹی سی بات بھی کرے گا تو میں اس کی گھر پہنچا دوں گا یہ انصاف ہے یہ ظلم و زیادتی ہے اللہ کی قسم محدثین نے انصاف کیا ہے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں بدعت کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم اما ان تکون بمکفر ایسی بدعت جو بدعت مکفرہ ہے یعنی اس راوی کو کفر تک پہنچانے والی ہے کافر قرار دینے والی ہے وہ بدعت یعنی ایسا کام جس سے انسان کافر بن جائے ایک وہ بدعت ہے یہ بڑی بدعت ہے یہ بدعت مکفرہ ہے کأن یعتقد ما یستلزم الکفر وہ ایسا عقیدہ رکھے جو کفر کو لازم ہو یہ اللہ کی تفصیل ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے انسان کافر بن جاتا ہے جو کفر کو مستلزم ہیں یہ ایک الگ بحث ہے لمبی بحث ہے دوسری قسم بمفسقن بدعت مفسقہ ایسی بدعت جو انسان کو گنہگار کرتی ہے کافر کرتی بلکہ گنہگار کرتی ہے فسق کبیرہ گناہوں کا مرتکب وہ فاسق ہوتا ہے صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنے والا صغیرہ گناہ مسلسل کرنے والا وہ فاسق ہوتا ہے فاسق عادل کے اپوزٹ ہے فاسق عادل کے برخلاف ہے عادل جو کبیرہ گناہوں سے بہت دور بھاگتا ہے اور صغیرہ سے بھی بچتا ہے متقی اللہ کا ولی راوی عادل ہونا چاہیے کیا مطلب 100% متبع قرآن و سنت ہونا چاہیے اسے عادل کہیں گے ہاں اگر وہ بدعت کا بھی مرتکب ہے میرے عزیزو
بدعت اور بدعتی راوی پر بھی تخصصاتی مطالعہ کریں. بڑی زیادہ کتابیں سلف خلف نے لکھی ہیں. ہم مطالعہ کرتے نہیں، پڑھتے ہے نہیں، بس فتویٰ بازی ہم جانتے ہیں. اللہ والو، موجودہ دور کا ایک بڑا فتنہ جو 15-16 سالوں سے بہت عروج پر ہے، وہ ہے فتنہ تکفیر. کیا ہے؟ ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے وہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے. نہیں، یہ بڑا ذلیل اور گندا فتنہ ہے. یہ بڑے بڑے قتل و غارت، بڑے بڑے حملے پاکستان میں ہوئے. آپ نے سنا، دیکھے، یہ ان شیاطین کی طرف سے اکثر ہیں کہ یہ اللہ معاف کریے لوگ کافر ہیں. فتنہ تکفیر بڑا خطرناک فتنہ ہے. بڑا اس فتنے کو سمجھنا، بڑے بڑے اساتذہ کے پاس بیٹھ کر ہمیں یہ سمجھنا کہ فتنہ تکفیر ہے کیا. اردو میں، عربی میں بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ کی بھی ایک رسالہ ہے چھوٹا سا، فتنہ تو تکفیر، تکفیر کا فتنہ، وہ اردو میں ہم نے شائع کیا. بڑا زبردست رسالہ ہے. اسی طرح شیخ البانی صاحب کی تمام کتابوں سے بدعات کا انسائکلوپیڈیا شیخ صاحب کے شاگرد ابو عبیدہ مشہور حسن علیہ سلمان صاحب نے مرتب کیا. یہ اردو میں بھی چھپی ہوئی ہے، عربی میں بھی. بدعات کا انسائکلوپیڈیا. بدعت کے مسئلہ کو سمجھنے کے لیے اس کو ضرور پڑھیں. زخیم کتاب ہے، نیٹ پر بھی ہے، پی ڈی ایف میں. اسی طرح اسی کتاب کے شروع میں بدعت کے اصولوں پر بڑی بحث ہے، وہ ضرور پڑھے. بدعت کے اصولوں پر بڑی بحث ہے، یہ ضرور پڑھے. اس طرح ایک عرب شیخ نے کتاب لکھی، عبادات میں بدعات، عربی ہے. ہمارے استاد محترم شیخ زبیر عزیز صاحب نے رحم اللہ نے اس کا ترجمہ کیا. بڑی زبردست کتاب ہے، عبادات میں بدعات. یہ پڑھے، یعنی کون سا بدعتی ہے، کون سا بدعتی نہیں ہے. اگر کوئی بدعتی ہے، اس کے اندر کون سی بدعت ہے، بدعت مکفرہ ہے یا بدعت مفسقہ ہے. یہ فرق ہمیں قرآن و حدیث نے سکھلائے ہیں. تو جب ہمیں علم میں پختگی ہوگی پھر ہی ہم فتویٰ صحیح لگائیں گے، ورنہ گمراہیاں پھیلائیں گے، خود بھی گمراہ، آگے بھی گمراہ کریں گے. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، فالاول، جو پہلی قسم ہے بدعت مکفرہ، لا يقبل صاحبها الجمہور، جمہور نے بدعت مکفرہ والے راوی کی روایت کو قبول کیا نہیں، اور یہی راجح ہے، اور یہی راجح ہے. بدعت مکفرہ والے کی روایت قبول نہیں ہے. آگے کوئی تفصیل بھی آ رہی ہے. وکیل یقبل مطلقاً، یہ بھی کہا گیا ہے کہ مطلق طور پر قبول کیا جائے گا. یہ بات ٹھیک ہے. امام ابن قتیبہ دینوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے تعویل مختلف الحدیث، اس میں وہ ایک بات لکھتے ہیں کہ کوئی شخص جتنا مرضی گندا دعویٰ کر دے، جتنی مرضی گندی بات کر دے، جتنا مرضی فضول ترین موقف اپنا لے، اس کے پیروکار کچھ نہ کچھ بولو ضرور بن جاتے ہیں. دیکھو نا. اچھا، اب جس نے کہا بدعت مکفرہ راوی کی روایت کو مطلق قبول کیا جائے گا، اب وہ بھی کوئی انسان ہے، ان کا بھی اہل علم میں ذکر ہوتا ہے. تو نبوت کے دعوے سے گندا دعویٰ کوئی ہے؟ دیکھ لیں، ایک جہل ان پڑھ انسان نے نبوت کا، متنبی کا دعویٰ کیا، مرزائی قادیانی، تو کتنے جہلا اس کے پیروکار ہیں کہ نہیں؟ اس لیے یعنی بڑا سوچ سمجھ کر ہمیں کام کرنا ہے. اہل علم میں بھی کئی 50% گمراہ ہوتے ہیں اہل علم، لیکن 50% گمراہ ہیں. ہم نے تو اپنے دور میں شیخ الاسلام کا لقب ان کی کتابوں پر لکھا جاتا ہے شیخ الاسلام، وہ پونے ہم نے گمراہ دیکھے.
اوپر کتابوں کے اوپر شیخ الاسلام پونے وہ گمراہ ہیں، پونے سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ مطلب یہ اب لفظ شیخ الاسلام، لفظ امام، لفظ محدث، لفظ مولانا، لفظ شیخ الحدیث، ان ناموں سے مروب ہونا نہیں، اس کی اصلیت دیکھنی ہو، کتابیں دیکھنی ہے، اس کا منہج دیکھنا ہے، اس کے لیکچر دیکھنے ہیں، پھر ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ شیخ الاسلام ہے یا کہ یہ مولوی بھی نہیں ہے۔ بہرحال وکیلا یہ بھی کہا گیا ہے ان کان لا یعتقد حل الکاذب، اگر وہ جھوٹ کو حلال نہ سمجھتا ہو، جھوٹ کو حلال نہ سمجھتا ہو، لنصرت مقالتہ، اپنی بات کی مدد کے لیے، تو اس کی بات کو بھی قبول کر لی جائے گی، اس کی روایت قبول کریں گے۔ یہ بھی ایک قول ہے، یہ بھی غلط قول ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ تعصب مذہبی یہ بدترین بیماری ہے، بدترین بیماری ہے۔ لوگوں نے 6 لاکھ حدیثیں بنائیں اپنے مذہب کو تقویت دینے کے لیے، جھوٹی روایتیں بنائیں۔ کتنی روایتیں؟ 1 2 نہیں، 2 4 لاکھ نہیں، 6 لاکھ حدیثیں۔ ایسے بھی گمراہ فرقے باطلہ میں سے بعض ہیں جنہوں نے اپنے گندے یہود و نصارہ کے آبیاری میں اپنے گندے دین کو مضبوط کرنے کے لیے کتابوں کی کتابیں، ادھر محدثین نے کتابیں لکھی، انہوں نے اپنی کتابیں لکھی، ہر چیز اپنی، ہر چیز اپنی۔ وہ ہمارے ارد گرد ہیں، وہ ہمارے ارد گرد ہیں۔ مجھے شوق ہے کتابیں لکھنے کا، مجھے شوق ہے کتابیں دیکھنے کا، مجھے شوق ہے پریس، جہاں پریس ہیں وہاں جانے کا مجھے شوق ہے، پریس میں خود دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ نشتر کلونی، ادھر بھی مجھے پتا چلا کہ لاہور کا سب سے بڑا پریس سسٹم یہاں بھی ہے، دارالسلام کے، اندلس کے، سب دیکھے ہم نے پریس کام کروایا ان سے۔ ادھر بھی میں گیا، پوچھتے پچھاتے پہنچ گیا۔ جتنے بڑے شیاطین ہیں، بڑے گمراہ لوگ ہیں، ان سب کی کتابیں میں نے وہاں دیکھی۔ اعلیٰ ترین کاغذ پر کتابیں شائع ہو رہی ہیں، اور کیا کمال! یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اہل حق کی کتابیں، اہل حق قرآن و سنت کے مطابقین جو دین کا کام، نشر و اشاعت کا کام کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دیا جائے۔ سمجھا گی؟ باطل بہت زیادہ کام کر رہا ہے، تو اپنے مذہب کی، اپنے بات کی مدد کے لیے، ہمیں پتہ ہے جھوٹ کو حلال سمجھنے والے لوگ نہیں، پورے فرقے ہیں جو جھوٹ کو حلال سمجھا، انہوں نے جھوٹ بول جاتے ہیں، جھوٹی روایتیں بنا جاتے ہیں۔ اپنے امام کی تقلید کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹی روایتیں بنائی لوگوں نے۔ اللہ معاف کرے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سراج امتی ابو حنیفہ، میری امت کا سراج ابو حنیفہ ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس بزرگ کی تقلید کو لازم اور فرض قرار دیا جائے۔ جب ہم ان کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی قسم، یعنی تقلید ایسی بیماری کا نام ہے جس نے حدیث کی لذت ان سے چھین لی ہے۔ ان کو پتہ نہیں حدیث شاہ کیا ہے، لیکن کیا رہے ہیں شرح حدیث۔ بھائی تمہارا حدیث تو الگ ہی نہیں ہے، کیوں لکھ رہے ہو؟ لکھا مقدموں میں، چونکہ یہ ساری اکثر حدیثیں امام شافعی کی تائید والی ہیں، ہم اپنے امام ابو حنیفہ کی تائید کے لیے یہ ساری شرح لکھ رہے ہیں۔ اور کوئی مقصد؟ سنت کو بلند کرنا مقصد نہیں، حدیث کا دفاع مقصد نہیں۔ انا للہ۔ حافظ صاحب نے یہ چند موقف بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وہ تحقیق کیا ہے؟ انہ لا یرد کل مکفر ببدعتہ، نہیں رد کی جائے گی ہر اس شخص کی روایت جس میں بدعت مکفرہ ہے، کیوں؟ ہر کسی کی رد نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ لأن کل طائفہ تدعی، کیونکہ ہر گروہ دعویٰ کرتا ہے، ان مخالفی ہے مبتدیہ،
کہ اس کا مخالف بدعتی ہے، اس کا مخالف بدعتی ہے۔ وقت تبالغ، اور وہ مبالغہ کر، کبھی کبھی وہ مبالغہ کر جاتے ہیں۔ فتکفر مخالفہ، اپنے مخالف کو کافر قرار دے دیتے ہیں۔ فلو اخذ ذلك على الاطلاق، اگر یہ مطلق طور پر قول لیا جائے، لستلزم تکفیر جميع الطوائف، تو تمام گروہوں کی تکفیر لازم آئے گی، سارے اسلام کو خارج ہیں۔ پھر فرماتے ہیں فالمعتمد، معتمد بات یہ ہے جس پر اعتماد کیا گیا ہے، ان الذی ترد روایتہ، بے شک اس شخص کی روایت کو رد کیا جائے گا، من انکر امر متواتر من الشرع، جس نے شریعت میں سے کسی متواتر کام کا انکار کیا، متواتر کام کا، نماز کا انکار کر دیا، حج کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، اسلام کی فرائض کا انکار کر دیا، اس کی روایت لیں گے نہیں۔ معلوم من الدین بالضرورہ، یعنی جو دین کے ضروری کاموں میں سے ہے، دین کے، اچھا توجہ کرنا، معتمد بات کیا ہے، جس نے متواتر کام کا انکار کر دیا اسلام میں سے، اس کی بات لی جائے گی نہیں۔ وَقَذَا مَنِ اعْتَقَدَ عَكْسَهُ، اور اسی طرح وہ شخص جس نے اس کے اپوزٹ کا عقیدہ رکھا، اس کے برخلاف کا عقیدہ رکھا، فَأَمَّا مَن لَّمْ يَكُنْ بِهَذِهِ صِفَةٍ، جس میں یہ صفت نہ ہوگی، وَانْضَمَّ إِلَىٰ ذَلِكَ ضَبْطُهُ لِمَا يَرْوِي، اور اس کو ضبط اس کا اچھا ہوگا، انضمہ شامل ہوگا اس کا ضبط، یعنی راوی ضابط ہوگا، جو روایت بیان کر رہا ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کیا ہے، کیا لکھا ہے، ما ورعہ و تقوی، اس کے ورع کے ساتھ، اس کے تقوی کے ساتھ، فلا مانع من قبولہ، تو اس کو قبول کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ والثانی، اور دوسرا قول، وَهُوَ مَن لَّا تَقْتَضِي بِدْعَتُهُ التَّكْفِيرَ اصلاً،